اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 1 جنوری 2021 ہے۔ آج فرائیڈے کا دن ہے۔ میں عیسیٰ مسیح آخر الزماں مہدی علیہ السلام آخر الزماں کل کی اوتار لارڈ شیوا وینکٹیشورا وامن اوتار بیان کر رہا ہوں، نوٹ کر لیجئے۔ آج آپ کو میں بہت بڑی ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں گناہوں کے بارے میں۔ یہ ویڈیو خاص طور سے گناہوں کے بارے میں۔ دیکھیے، ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے مجرم قرار دیے گئی ایک لیڈی کو جو ہے نا روکا، رجم کرنے نہیں دیا۔ یعنی حضرت علی نے کہا کہ اس عورت کو جو ہے نا چھڑا لیا انہوں نے، جس کو حکم دیے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ تھے اس وقت کے۔ انہوں نے حکم دیا تھا کہ اس عورت کو رجم کر کے مار دو، کیونکہ وہ زناکار عورت ہے۔ تو جب لے جا رہے تھے تو حضرت علی نے اس عورت کو پکڑ لیا اور چھڑا لیا اور کہا کہ جاؤ۔ جیسے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، انہوں نے کہا ضرور جب حضرت علی نے یہ کیا ہے تو ضرور اس میں کچھ مصلحت ہے، حضرت علی کو بلا کے لے کر آؤ۔ جب حضرت علی آئے تو سامنے انہوں نے کہا کیا آپ نے نہیں سنا ہے خلیفہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ گناہ نہیں ہوتا، یعنی سزا نہیں ہو سکتی گناہ کی، اور اسے گناہ گار نہیں قرار دیا جائے گا جو شخص سو رہا ہو۔ سوتے میں سمے بھی کئی لوگ گناہ کر لیتے ہیں، جانے انجانے میں، نیند کی حالت میں، نیند کی بیماری میں۔ کئی لوگ نیند میں اٹھ کے جانا یہ وہ جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو مرڈر بھی کر کے آتے ہیں بھائی، سمجھے۔ بعض لوگ تو لاحول ولا قوت الا باللہ زنا بھی کر لیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں رہتا، نیند میں رہتے ہیں وہ۔ بعض وقت وہ چوریاں بھی کر لیتے ہیں، بعض وقت پورا محلہ گھوم کے آگے سو جاتے ہیں۔ تو نیند کی حالت والے کو معصوم قرار دیا جائے گا، اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ ایسی معلومات آج کی سائنٹسٹ، آج کے سائیکیٹرسٹوں نے دریافت کر لی ہے۔ ایسا شخص کے اوپر گناہ ثابت نہیں ہوگا، وہ معصوم ہوگا، اس کو وہ معصوم ہے، سوتا ہوا قرار دیا جائے گا۔ دوسرا، وہ جو پاگل ہو گیا ہو یا پاگل پن کی حرکتیں کرتا ہو، جو ذہنی توازن کھو دیا ہو۔ تیسرا، وہ جو معصوم بچہ ہو اور جوان نہیں ہوا ہو پوری طریقے سے، اور جوان نہ ہوا ہو، معصوم ہو اور جوان بھی ہو گیا ہو تو ابھی بھی وہ لاشعوری میں ہو۔ احتلام اگر اس کے شروع ہو گئے ہیں، یا وہ لڑکی یا لڑکا بلوغت کو بھی پہنچ گئے ہیں، تو وہ اس میں بے وقوفی ہولاپن رہتا ہے۔ اس صورت میں بھی اس کے اوپر وہ گناہ ثابت نہیں ہوگا، اسے معصوم ہی قرار دیا جائے گا۔ اگر اس سے قتل ہو جاتا ہے تو وہ الگ بات ہے، قتل کا الگ مسئلہ ہے۔ اور اگر اس سے زنا بھی ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی رجم نہیں کیا جائے گا، زیادہ سے زیادہ 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ دو گناہ تو ایسے ہیں چونکہ بچہ جو بلوغت میں نہیں پہنچتا وہ کسی عورت کے ساتھ یا لڑکی کے ساتھ زنا کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، اگر کر بھی لے تو اس کی یہ سزا ہے۔ لہٰذا جو لاشعوری کے جو گناہ ہوتے ہیں، جیسے بچپن کے گناہ ہوتے ہیں، جنرلی بچے جو ہے بچپنے سے لے کر جوان ہونے تک بہت سے لوگوں کا جو ہے نا جنسی شکار بھی ہو جاتے ہیں، جنسی حرکتیں بھی کر لیتے ہیں، ننگاپن بھی کر لیتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی کر لیتے ہیں، آم توڑ کے کھا لیتے ہیں، گھروں میں جام چرا کے کھا لیتے ہیں، گھر میں ایک دوسرے کا سامان چرا لیتے ہیں، بنا پوچھے کھانا کھا لیتے ہیں، بہت کچھ کر لیتے ہیں سوائے قتل اور زنا کے، سمجھ رہے ہیں۔ اس بچے کو اگر کوئی قرض بھی دے تو وہ قرض بھی جو ہے نا معاف ہو جاتا ہے، سمجھ لیں آپ۔ تو ایسے بچے جو ہے نا گناہ کیا ہے دیکھ لیتے ہیں شعور میں آنے سے پہلے تک، کیونکہ قرآن اللہ کا قانون ہے، فطرت کے اوپر ہے۔ جس شخص کو گناہ کیا ہے نہیں معلوم، جس شخص کو نیکی کیا ہے نہیں معلوم، بے حیائی بے شرمی کیا ہے اور پھر پردہ کیا ہے نہیں معلوم، اس کے اوپر شریعت اسلام لاگو کیسے کی جائے؟ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ شریعت اسلام بڑی ٹف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے لے کر وہ یعنی پیدائش سے لے کر جوانی تک پہنچنے تک، شعوری تک آنے تک، گناہ کیا ہے سمجھ لیتا ہے، زنا کیا ہے سمجھ میں آتا ہے، حرام حلال کی تمیز ہو جاتی ہے، اور اچھے برے کارنامے، چوری کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، بنا اجازت کیا کرنا ہے، ساری باتیں اسے علم ہو جاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، وہ بات صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ایسے لوگوں کے سارے گناہ کو زیرو کر دیتا ہے اور معصوم قرار دیتا ہے ایسے لوگوں کو۔ آپ دیکھیں، میں نے انسانیت کی ساری ہسٹری دیکھی۔ انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام تو ڈائریکٹ بڑے سائز کے ہی بن کے پیدا ہو گئے،
बीबी हवा भी, तो उन्होंने बचपना तो देखा ही नहीं आदम अलैहिस्सलाम ने, ना बीबी हवा ने बचपना देखा, लेकिन उनकी औलाद ने बचपना देखा है, पूरा पूरा बचपना गुजारे हैं। जहां तक मुझे अब तक के इल्म है, आदम अलैहिस्सलाम बचपना नहीं देखी, बीबी हवा बचपना नहीं देखी, उनको डायरेक्ट एक साथ बना दिया गया, जवान ही बना दिया गया, लेकिन उनकी औलाद बचपने से गुजरना था। समझ रहे हैं आप? तो जब बचपने से गुजरते हैं तो आप देखें बच्चे जो है अक्सर शरारत करते हैं, जाम तोड़ के खा लेते हैं, झाड़ों पे चढ़ जाते हैं, बिना पूछे किसी का सामान खा लेते हैं, खिला लेते हैं, कभी कभी जिनसी हरकतें भी कर लेते हैं, अपने एक दूसरे की शर्मगाहों को देख लेते हैं, हाथ लगा लेते हैं, करते हैं। ये सब प्रॉब्लम होता है उन लोगों को जिनके माँ बाप इस्लाम पर कायम ना हो, पहले से जिनके माँ बाप पूरे मज़हब पर कायम ना हो। अगर माँ बाप सही होंगे, बच्चों के जो पालनहार है, जो रब हैं बच्चों के, समझे, रब अल्लाह को भी कहते हैं रब्बिल आलमीन, वो अल्लाह है, और माँ बाप भी रब हैं और बादशाह भी रब है, समझ जाइए, समझे आप? तो वो जो रब हैं बच्चों के, वही जब गुमराही में है, नापाकी के शिकार हैं, वही जब अंधे बने हुए हैं और शरीयत उन पे ही लागू नहीं है, समझ रहे हैं आप? और वो लागू नहीं कर लिए, लागू तो है, लागू नहीं कर लिए, जानते ही नहीं वो मज़हब क्या है, इस्लाम क्या है, तो उनके औलादें ऐसी हरकतें करती हैं। और अगर कोई मज़हब पे है, जैसा कि मुसलमान हैं, नाम के हैं, जुम्मे के मुसलमान हैं, यानी जुम्मे को नमाज़ पढ़ते हैं, कभी ईद आ गई तो ईद पढ़ लेते हैं नमाज, शीरखुरमा खाने के लिए, गले मिलने के लिए, ईदी लेने के लिए। और जो कभी पैदाइशी मुसलमान हैं, पैदा हुए तो अज़ान दे दिए, उसके बाद कभी उनको इस्लाम क्या है नहीं मालूम, कुरान क्या है नहीं मालूम, हदीस क्या है नहीं मालूम, बस नाम मुसलमान का रख लेते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं कभी कभी के मुसलमान। तो ऐसे मुसलमान, ऐसे मुसलमानों के घरानों में हमारा भी जन्म हुआ, मेरा मसीह मेहदी महादेव का। और फिर वो माँ बाप मेरे ऐसे, अल्हम्दुलिल्लाह उनको मसीह दज्जाल ने पहले से बेवकूफ़ बना के अपना मुरीद बना रखा था, समझे आप? ये भी लिखा हुआ है, हदीस में साबित है कि एक शैतान एक सूरत बना के आएगा एक माँ बाप की, ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम, जो कि एक नौजवान शख्स होगा, यानी मैं, और कहेगा कि बेटा इसको मानो, ये तुम्हारा रब है। तो मैं कहूँगा कि नहीं, वो सबसे अच्छा ईमान वाला होगा जो सलीब तोड़ेगा। युद्धखुन के लफ्ज़ आए हैं, और युद्धखुन ईसा मसीह के लिए भी आया है, युद्धखुन, सलीब तोड़ेगा ईसा मसीह, और वो नौजवान शख्स मुसलमानों में से उठेगा, सलीब तोड़ेगा। दोनों में युद्धखुन आया, तो दोनों शख्स कौन है? वो एक ही है, जिसकी पीठ फोड़ी जाएगी, जिसको पीठ पे मारा जाएगा, जिसको हमला किया जाएगा। जो शख्स जाके देखेगा कि देखता हूँ मैं वो कौन है, तो वो शख्स नौजवान, कोई आखिरी उम्मती, कोई और नहीं, खुद ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम मैं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे साथ हुआ सीन। लिहाजा मेरे, अब आप देखें, जिस घराने में हमारा, जिस माहौल में हम पैदा हुए हैं, वो पूरा नाम के मुसलमानों का था, और जो अपने आप को पक्के मुसलमान कहने वाले थे, जमात अहमदिया वाले, वो मसीह दज्जाल के फॉलोवर हैं, शैतानी जमात के फॉलोवर हैं, और हैं, दावा करते हैं कि वो पक्के मुसलमान हैं, लेकिन उन्होंने मसीह दज्जाल को मसीहा कह दिया, शिर्क कर दिया बहुत बड़ा। लिहाजा इन हालात में, कुफरिस्तान में, खबरस्तान में, रूहानी खबरस्तान में हमारा जन्म होता है। तो ऐसी सूरत में लोग, ना तो शरीयत को लागू करने वाले कोई हैं यहाँ पर, ना तो इस्लामिक स्टेट है। तो इन हालात में अगर इस्लामिक स्टेट भी हो, जैसे सऊदी अरब में है, तो बच्चों के जो गुनाह होते हैं, आपस में जो गलतियाँ कर लेते हैं, बेटा यानी होता क्या है, दो बच्चे, मर्द बच्चे जिनसी हरकतें भी कर लेते हैं कभी कभी, क्योंकि पता ही नहीं चलता उनको, अच्छा लगता है उनके जिस्म को, केमिकल हार्मोन्स जिस्म में होते हैं, वो हार्मोन्स के उसमें उसको अच्छा लगता है, उनको ये नहीं मालूम कि ये हराम क्या है, हलाल क्या है, भाई का रिश्ता क्या है, बहन का रिश्ता क्या है, वो उसका रिश्ता क्या है, इसका रिश्ता क्या है। तो अक्सर बच्चे ऐसे जिनसी हालात का भी शिकार हो जाते हैं या गुनाह कर लेते हैं। जैसे वो शऊर आता है उससे तौबा कर लेते हैं, क्योंकि अल्लाह अकबर, उसके बाद अल्लाह ताला भी बड़े गफूर रहीम है, मेहरबान है। ये मामले सारे अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ भी हुए, कुरान इसकी गवाही देता है। अल्लाह कुरान में अल्लाह कहते हैं, माफ़ी चाहो अपने गुनाहों की, रब्बिग़फिर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन। गुनाह होते माफ़ी, तो गुनाह के होते हैं। जब नबुव्वत अता हो गई उसके बाद तो आप बहुत बहुत मोहतात हो गए। उससे पहले जाने अनजाने में जो गुनाह हो जाते हैं उसको पूरा अल्लाह वॉश आउट कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं, और उनको मासूम बना देते हैं। और मासूम के बारे में कुछ बोलना गुनाह है बहुत बड़ा। लिहाजा जो बच्चे गुनाह कर लेते हैं, लड़कियां भी कर लेती हैं गुनाह,
میں نے خود دیکھا ہے، لڑکیاں گناہ کر لیتی ہیں، آپس میں جنسی حرکتیں کر لیتی ہیں، ایسی گندے گندے باتیں کر لیتی ہیں، کچھ گندے، آج کل تو فونوں کا زمانہ ہے، وہ بھی شیئرنگ کرتی ہیں، اچھے برے حرکتیں سب ہو جاتی ہیں، ایسے ایسے گالی گلوچ بھی کر لیتی ہیں، لڑکے بھی کر لیتے ہیں. تو یہ ساری جو باتیں ہیں، جیسے ان کو شعور آ جاتا ہے الحمدللہ، وہ گناہوں کو جو ہے نا پچھلے، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ چیز بری تھی، اب وہ خود الرٹ ہو جاتے ہیں اور شریعت اسلام پر قائم ہو جاتے ہیں، جیسے ان کو اسلام کی تمیز آ جاتی ہے. لہٰذا جانے انجانے میں جو معصومیت کے گناہ ہو جاتے ہیں لوگوں سے، اکثر آپ دیکھیں بچیوں کو جو ہے نا گھر کے بڑے رشتہ دار جو ہے نا جنسی ہراسمنٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا، ماں باپ کو بھی پتہ نہیں چلتا، بڑے بھائی بہنوں کو بھی پتہ نہیں چلتا، معصوم بچوں کے ساتھ جنسی حرکتیں کر لیتے ہیں. تو جو کرنے والا ہے، جو باشعور لوگوں نے کیا ہے یہ حرکت، وہ یہ معصوم بچوں کا گناہ بھی ان کے سر لگ جاتا ہے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ معافی کا موقع دیتا ہے، بشرطے کہ وہ پکڑے نہ جائیں. اور جب پکڑے جائیں اور کیس عدالت میں آ جائے تو پھر ان کو سزا ہونی ہی ہونی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لہٰذا اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ والو، گناہ آپ لوگوں کے بچپنوں کے گناہ، بڑے بڑے عالموں کو، مفتیوں کو دیکھتا ہوں میں، طارق جمیل صاحب سے پوچھ لو، مفتی طارق مسعود سے پوچھ لو، ایسے بڑے بڑے علماء دین سے پوچھ لو، ڈاکٹر اسرار احمد کا خود بیان ہے. دیکھیے یہ جو باتیں ہوتی ہے بچپنے کی، جو کوئی بیان کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس میں شرم حیا آ جاتی ہے، صرف اتنا ہی بول دینا کافی ہے. لیکن اللہ کا بڑا فضل رہا میرے ساتھ، میرے خاص طور سے میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی، کہ گناہوں کے قریب تک بھی جا کر ہم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، کیونکہ اللہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن پتہ تو چل گیا کہ یہ غلط چیز ہے. دوست اب اسکول کو گئے، اسکول میں گئے تو وہاں پہ ایک سے ننگی ایک گالی سننے کو ملتی، سمجھے آپ؟ الگ الگ اسکول میں پڑھائی کیا ہوں میں، تو وہاں پہ ننگے سے ننگے حرکتیں دیکھنے کو ملے، لڑکے حرکتیں، پیچھے ہی بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکے جنسی حرکتیں کر رہے ہیں. کبھی ہمارے سے بھی کوشش کہ ہم ہٹ کر پپا کو بولیں گے، ہم ابا کو بولیں گے، ٹیچر کو بولیں گے، ایک دم ہوشیار ہو گئے. رشتہ داروں میں کچھ لوگوں نے کوشش کی، سمجھے؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ جرنل چیزیں ہیں جو ہر بچہ گزرتا ہے، ان حالات سے ہر بچی گزرتی ہے، بشرطے کہ ان کے ماں باپ بڑے اسٹرکٹ ہوں اور بڑی نظر رکھنے والے ہوں، تب بھی ان کو کسی نہ کسی انداز سے یہ گناہوں کی تمیز آ جاتی ہے، شیطان ان کو سکھا کے چھوڑ دیتا ہے. اللہ کی پناہ. اللہ تعالیٰ دیکھیے، خود میں جب پچھلے جنم میں آیا تھا تب بھی مجھے اس کی معلومات ہو گئی تھی، لیکن اللہ اس زمانے میں میری والدہ نے مجھے اللہ کے سپرد کیا تھا شیطان سے بچانے کے لیے، تو اللہ نے مجھے جب بھی محفوظ رکھا اور ابھی بھی محفوظ رکھا. میں گناہ کبیرہ سے ہمیشہ بچا رہا، زنا سے، سگریٹ، شراب، گٹکا، اور اللہ کا فضل ہے کہ گالی گلوچ تو ٹوٹلی کلوزڈ الحمدللہ. وہ بھی فاحشہ کلام ہے، حرام ہے، جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے، وہ بھی حرام ہے. لہٰذا اے مسلمان بھائیوں، آپ لوگوں میں آج بہت سے ایسے لوگ جو بچپنے میں نادانی کے حرکتوں میں گناہ کر بیٹھے ہیں، غلط حرکتیں کر بیٹھے ہیں، لیکن آج آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ جو ہے ایک قابل ترین شخصیت ہیں، ایک ذمہ دار شخص ہیں، آپ ایک باپ ہیں، ایک بھائی ہیں، ایک سسرے ہیں، اور یعنی دادا ہیں، نانا ہیں. لہٰذا آپ ایک رتبہ قائم کر چکے ہیں، ایک رتبہ حاصل کر چکے ہیں. لیکن جب اپنا پچھلا دیکھتے ہیں تو اس پچھلا تجربے کے بنا پر آپ اپنے آنے والی نسل کو ہوشیار کرتے ہیں گناہوں سے، اور کنٹرول کرنا سیکھتے ہیں اور کنٹرول کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. وہی کیفیت میری بھی ہے. میں نے اپنے بچوں کو ساری باتیں بتائی کہ گناہ کیسے کیسے ہوتے ہیں. بیٹا بیٹھو، دیکھ لو، میں اینٹی وائرس ڈال رہا ہوں تم لوگوں میں، یعنی میں تم لوگوں میں جو ہے نا اینٹی ٹوڈ ڈال رہا ہوں پہلے سے اس کا، یعنی تم کو دیکھ لو کہ برائی یہ ہے. گالیاں دیکھو لوگ کیسے دینے، سن لو گالیاں کے مطلب کیا ہے سارے، یہ گالیوں کے پوری مطلب کیا ہے. یہ گالی کوئی دیکھے تو اس کا میننگ یہ ہے، تو کیا آپ کیا دینا پسند کرو گے اسے گالیاں؟ بچے بولے نہیں بابا، سمجھ میں آ گیا، کبھی نہیں. ابھی میں یہ ہے بیٹا، یہ چیزیں ہیں. میں دیکھو بیٹا، شرم گاہوں کی چیزیں کیا ہے، چلو پوسٹ مارٹم دکھاتا ہوں، کیونکہ میں تو MBBS کر رہا ہوں نا، سیلف MBBS، جیزس کرائسٹ MBBS، اللہ اکبر. میں جب کر لوں گا بتاؤں گا انشاءاللہ. پورے 19 سبجیکٹ MBBS کے سیلف کر رہا ہوں اپنی مرضی سے، اپنے
तजुर्बे से, माशाल्लाह से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह अकबर, पूरे। लेकिन याद रखिए मेडिकल साइंस एक अलग दुनिया में, उसके बारे में बाद में बात करूँगा, अल्लाह मालिक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। जीसस क्राइस्ट MBBS इंशाल्लाह अल्लाह करीम, वही सब्जेक्ट्स, वही सारे बातें जो MBBS में पढ़ाई जाती हैं वो मैं सेल्फ पढ़ रहा हूँ, तो कौन सी बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे 30 साल की लिमिट लगाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद नहीं कर सकते MBBS। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं। हमारे नबी को जब अल्लाह ताला 40 साल में नबूवत अता कर सकते हैं, तो फिर पढ़ाई के लिए क्या है? मेमोरी फास्ट करना जानते हैं, अल्लाह बड़ा है। लिहाजा सुनिए, मैंने बच्चों को बताया मेरे कि बेटा देखो ये पोस्टमार्टम होता है, ये डिसेक्शन ऑफ द बॉडी कैसे करते हैं, ये एनाटॉमी ऑफ लिवर, एनाटॉमी ऑफ किडनी, एनाटॉमी ऑफ देखो आप पूरी ब्रेन एनाटॉमी, यानी पूरा हिस्सा देखो, ये काट के ऐसा ऐसा होता है बेटा, ये शर्म गाँव के हिस्से है, इसी से पूरे गालियाँ जुड़ी होती हैं। लिहाजा पेशाब करने की जगह है, ये टॉयलेट निकलने की जगह है, ये एनस है, ये जो है ना वेजिना है, ये जो है ना पेनिस है, ये मुंह है बेटा, यहाँ से शुरुआत होती है, ये फुट पाइप है, ये फुट पाइप से शुरुआत होती है, फुट पाइप बीच में सब ये रास्ता, ये पूरा आर्टरियों में जो है ना विलिस से पूरा खाना, यानी पूरा खाने की जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो अब्सॉर्ब होते हैं, उसका जो कचरा बच जाता है ये लास्ट एनस में आता है, यहाँ से फिर थ्रू आउट हो जाता है बेटा। तो ये चीज़ों की बातचीत करना, ये नापाक है, यहाँ बैक्टीरिया होता है, यहाँ पर जो है क्लीनिनेस की ज़रूरत होती है, ये हाथों को लगाना, ये फुट पाइप का एंडिंग है, ये फुट पाइप का स्टार्टिंग मुंह है और एंडिंग जो है बेटा एनस है। तो ये चीज़ों को गालियों में इस्तेमाल जो करते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुंह, तुम अपने 2 चीज़ों की मुझे ज़मानत दे दो, मुंह में ज़बान जो है उसका सही इस्तेमाल, और जो तुम्हारी 2 टांगों के बीच में है शर्मगाह, यानी टॉयलेट्स निकलने की जगह। अगर तुम ये जोड़ों की हिफाजत की सही इस्तेमाल की ज़मानत देते हो, और अगर तुम मोमिन हो, कुरान हदीस को मानते हो, और आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हो, और 5 वक्त नमाजी परहेज़गार हो, तो मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ, जन्नत की ज़मानत देता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, समझ रहे हैं आप? लिहाजा गुनाह क्या है भाई? गुनाह क्या है भाई? जनरली जितने गालियाँ होती हैं दुनिया में, वो गालियाँ ये शर्मगाहों से रिलेटेड है। मैं तेरी उसमें वो करूं, मैं तेरी इसमें ये करूं, मैं तेरे उस पे मारूं, मैं तेरा इस पे मारूं, तो तू मेरा, मैं तेरे उसमें ये करूं, मैं तेरा, मेरी शर्मगाह तेरे शर्मगाह में लगाऊं, तेरा उसमें वो करूं, ये करूं। क्या भाई ये चीज़ें हैं? क्या एजुकेटेड पढ़ा लिखा आदमी ये चीज़ें बोलेगा? व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस यार? मैं एक डॉक्टर हूँ, जिस्म के हिस्सों की क्या बात कर रहा है? जाहिल है ये। तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं इसको? जाहिल लोग है, जाहिल लोगों से परहेज़ करो, हटो, गंदे लोग हैं। जहालत है ये, समझ रहे हैं आप? ये जाहिल लोगों की लैंग्वेज है। तो मैंने बच्चों को अच्छे अंदाज में बताया, मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में बताया, बेटा ऐसा है, देखो ये जो है ना बच्चा कैसा पैदा होता है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये जो है ना डोनर है, ये एक्सेप्टर है, यानी ये देगा कुछ, इसके अंदर से जिस्म से कुछ निकलता है और ये इसके जिस्म में जाता है, ये एक्सेप्ट करती है, ये एक्सेप्ट ये करता है, बीच में जो है ना दोनों के अंदर हार्मोन्स डेवलप होते हैं, ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बॉडी में खुशी होती है तो हार्मोन्स की वजह से, केमिकल रिएक्शंस की वजह से, गम होता है तो उस केमिकल रिएक्शंस की वजह से, नींद आती है तो केमिकल रिएक्शंस की वजह से, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, तो पूरे ग्लैंड्स यानी पूरा जो है एंडोक्राइन सिस्टम मैंने बच्चों को बता दिया। बेटा ये जो खुशी, गम, ये जो सारी चीज़ें होती है पूरे केमिकल्स के ऊपर डिपेंड होता है। और वैसे ही वुमन में होता है, मैन में होता है। जब वो लोग एडल्ट हो जाते हैं तो बेटे रिप्रोड्यूस करना ये भी एक इबादत है, लेकिन उसका तरीक़ा अल्लाह ने बता दिया है कि ये शर्मगाह से निकल कर स्पर्म जो है ना ये शर्मगाह के अंदर जाता है, जहाँ बच्चेदानी होती है, जहाँ पे अंडे बनते हैं, तो दोनों को मिलने के बाद वो जायज़ होना चाहिए। उसके ऊपर पूरी कुरान उसी के ऊपर अगर आप देखें तो ये रिश्ता बड़ा। सूरह निसा आप देखिए, अब अक्सर सुनते होंगे कि मेरा बेटा क्या हो गया, हाफिज़ कुरान हो गया 7 साल में, हाफिज़ कुरान हो गई बेटी 10 साल में। अच्छा, ऐसा बोलते हैं लोग। तो हाफिज़ कुरान हो गए मतलब निसा, सूरह निसा पढ़ लिया, समझ लिया। तो जब तक ये रिश्ते नहीं समझ में आएंगे, जब तक ये हराम हलाल क्या है नहीं समझ में आएगा, जब तक के औरत मर्द के जिनसी मामले नहीं समझ में आएंगे, तो वो कुरान पढ़ के भी बेचारा जो है ना बिल्कुल एक टेप रिकॉर्डर की तरह, एक CD DVD की तरह, एक जो है तोते की तरह रहेगा, वो आलिम नहीं बन सकेगा। लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता जैसे 10 साल 12 साल 15 साल का होता है, तो मेरे अपने बच्चों को जो 12 साल तक हो गए हैं, 12 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, उन लोगों को समझाया मैंने। तो ये पूरा मैंने शॉर्ट पीरियड में समझा दिया। और बच्चे बोले हाँ बाबा, तो इसीलिए गालियाँ बकते हैं लोग। बोला हाँ बेटा, तो आप देना पसंद करेंगे ऐसे गालियाँ?
تو بولے نہیں بابا یہ تو جہالت ہے, یہ تو واقعی میں فاحشہ کلام ہے, اللہ تعالیٰ حرام کیا. میں ہاں بیٹا اب میں نے بتا دیا یہ, اب اس کو کبھی دہرانا مت. لیکن کیونکہ میرے بچے بولے میں بابا ہم لوگ ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں, مطلب بیٹا میں خود MBBS کر کے آپ لوگوں کو پڑھاتا ہوں, لیکن آپ لوگوں کو ڈگری کالج سے نہیں ملے گی, کیونکہ وہ لائسنس ہوتا ہے وہ ہم نہیں حاصل کر سکتے کیونکہ ہم بیزی ہیں. لہٰذا وہ پوری MBBS کی نالج علم کے لیے آپ لوگوں کو میں بتا دوں گا, آپ لوگ خود پڑھ لیں گے اور میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. نالج آ جائے گی آپ لوگوں کو پوری, لیکن پریکٹس کر نہیں پائیں گے. اس کے لیے آپ کو جب میرے کو اللہ تعالیٰ پاور دے گا تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اسپیشلی 1 سال کے لیے کمپلیٹ انٹرنشپ جسے ہاؤس سرجنشپ کہتے ہیں وہ کروا کے میں آپ لوگوں کو پریکٹس بھی کروانے لگاؤں گا کہ آپ جب قابل ہو جائیں گے چیر پھاڑ کرنے کے, دیٹ ول بی بیٹر. لیکن نالج کے لیے آپ پورا MBBS پڑھ لو. اگر آپ MBBS پڑھ لیں گے پورا, تبھی جا کے آپ دنیا میں زندگی صحیح گزار سکیں گے, صحیح قرآن کو سمجھ سکیں گے. جو اپنے آپ کو پورا نہیں سمجھا, اپنے جسم کو نہیں سمجھا, عورت مرد کے جسم کو نہیں سمجھا, بچے کے جسم کو نہیں سمجھا, وہ دنیا کو کیا سمجھے گا, وہ اللہ کی کائنات کو کیا سمجھے گا, وہ قرآن کو کیا سمجھے گا, حدیث کو کیا سمجھے گا. تو میں کہتا ہوں کہ بچے کو جو لینگویج پڑھائی جاتی ہے, انگلش, پھر ہندی, پھر مادری زبان, پھر اس کے بعد ایک میڈیکل سائنس کی زبان. اگر میں آپ کو بولوں بھائی اوپر چڑھ کے آؤ مجھ سے ملنے کے لیے 100 سیڑھیاں, یعنی انگلش سیکھ لو, چلو سیکھ لیے. پھر میں بولوں نہیں بھائی اس سے پہلے آپ انگلش نہیں مادری زبان سیکھ کے آؤ, اچھا مادری زبان سیکھ کے 100 سیڑھیاں چڑھ گیا. پھر بولوں نہیں بھائی اور 100 سیڑھیاں چڑھو انگلش سیکھو, پھر وہ انگلش سیکھا. پھر بولا نہیں اور 100 سیڑھیاں چڑھو اب میڈیکل سائنس کی لینگویج سیکھو. ارے یہ کیا پاگل پن ہے بھائی, بچپنے میں ہی سکھا دیتے نا. جب پہلی سیڑھی میں چڑھ رہا تھا تبھی میڈیکل سائنس کی لینگویج مجھے سکھا دیتے. لیڈی فنگر کو کیا کہتے ہیں میڈیکل سائنس میں, ہاں مرچی کو کیا کہتے ہیں میڈیکل سائنس میں, وہیں سے پڑھا دیتے. یہ ٹیبل پڑھانا کیا ہے. تو لہٰذا میں نے MBBS چندی لینگویج میں, لوکل لینگویج میں خود کر لیا ہوں, اور میں نے پایا کہ MBBS میڈیکل سائنس جو لینگویج ہے وہ ایک ایسی عجیب لینگویج ہے جو ضروری بھی ہے. تو ایک جوک ہے اس کے اوپر جو الگ سے پڑھنا پڑتا ہے, یعنی ایک نئی لینگویج سیکھنا پڑتی ہے آپ کو, جس میں کافی وقت چلا جاتا ہے. کئی لوگ انگلش سیکھنے کے لیے 10 سال لگا دیے, اردو ہندی سیکھنے تو آسان سیکھ جاتے ہیں مادری زبان ہونے کی وجہ سے. انگلش سیکھنے کے لیے 10 سال لگا دیے, ابھی تک نہیں بول پا رہے ہیں. ان کو اب نئی لینگویج سیکھنا پڑے گا, MBBS کی لینگویج, میڈیکل سائنس لینگویج. یہ تو ظلم ہے بھائی. ہاں لہٰذا تو ڈاکٹر صاحب ایک چٹھی پر لکھ کے کچھ دیتے ہیں, ایک جوک بھی ہے جو ڈاکٹروں نے مشہور کیا, جو کہ کچھ لکھ کے دیتے ہیں تو صرف میڈیکل شاپ والا ہی پڑھ سکتا ہے, فارماسسٹ. تو بچے نے کہا بابا اس نے کیا لکھا. تو انہوں نے کہا دیکھو بیٹا یہ جو لینگویج ہے نا ڈاکٹرز کی لینگویج خالی فارماسسٹ میڈیکل شاپ والے پڑھ لیتے ہیں. کیوں معلوم ہے؟ بولے کیا؟ اس میں لکھا ہے میں ڈاکٹر ہوں, میں نے لوٹ لیا, اب تو بھی لوٹ لے. مطلب ڈاکٹر صاحب جیسا بولے 1 روپے کی دوا بنتی ہے پر 100 روپے میں بک جاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا کرے, اپنی فیس لے کے 1 روپے کی دوا لکھ کے دے دیے, لوٹ لیے. اب اس کو میڈیکل شاپ والے کو بولے تو لوٹ لے. اب یہ چل رہا ہے دھندا میڈیکل سائنس کا. بھائی پورا راز کھل کے آ گیا ماشاءاللہ سے. ابھی مغرب کا وقت ہوگا کیونکہ ابھی میں نے نماز عصر ادا کر دی ہے ماشاءاللہ سے, اللہ کے فضل و کرم سے. ابھی میں مغرب ادا کروں گا. تو لہٰذا میرے بھائی اور آج تاریخ ہے 1 جنوری 2020. تو آپ لوگوں کے اگر کوئی گناہ ہو گئے ہیں معصومیت میں, دیکھیے الحمدللہ میں ایک بات بتاتا ہوں, جب میری پہلی شادی ہوئی, جب تلک کہ مجھے عورت مرد کا صحیح رشتہ نہیں پتہ چلا, جب تلک کہ مجھے لوگوں کے گالیوں کے معنی نہیں پتہ چلے, سمجھے آپ. یہ واقعہ میرا 1998 میں جب میری پہلی شادی ہوئی تھی نجم فاطمہ سے, سمجھ رہے ہیں آپ, جب میری انٹری ہو رہی تھی تبھی مجھے پتہ چلا کہ عورت مرد کا رشتہ کیا ہوتا ہے, عورت کا جسم اور مرد کا جسم ایکچول کیا ہوتا ہے. حالانکہ ہم پڑھے تھے لیکن پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتا بھائی, سمجھ میں نہیں آتا. وہ بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کوئی ایک نظارہ دیکھ رہے ہو, جنت کی بات سن رہے ہو, لیکن جنت ہوتی کیسے تجربہ نہیں ہوتا. تو صرف پڑھ لینے سے سمجھ نہیں آتی پوری, یہ میں کہہ رہا ہوں. اب معلومات ہو جاتے ہیں, لیکن اگر وہ شادی سے پہلے برے حرکت میں پہلے سے پڑ جائے, جیسے زناکاری کرے
کہیں جا کے عورتوں کے ساتھ، پروسٹیٹیوٹس کے ساتھ، کیا آدمیوں کے ساتھ کرے، کچھ بھی کرے، تب وہ جا کے ہوشیار ہو سکتا ہے. جیسے بلو فلمیں دیکھ لے، جیسے گندی گندی چیزیں دیکھ لے، پون سائٹس دیکھ لے، تب وہ ہوشیار پہلے سے ہو سکتا ہے شادی سے پہلے. لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا بھائی. میں تو بالکل معصوم تھا، حالانکہ دنیا کے برے چیزاں دیکھ چکا تھا. اسکول سے نکلا، کالج میں آیا، اس کا جب میری شادی ہوئی تب جا کے مجھے پتا چلا کہ یہ جنسی معاملے کیا ہوتے ہیں، عورت مرد کا رشتہ کیا ہے. تو اتنا معصوم میں عیسیٰ مسیح مہدی مہادیو رہا ہوں، حالانکہ بچپنے کے برے حرکتیں دیکھ چکا تھا. اس کے معنی نہیں سمجھ میں آ رہے تھے. بالکل ایسا جیسا کہ بچہ کوئی شہد کھا لیتا ہے، پھر کوئی چیز دکھتی ہے تو میٹھی میٹھی دکھی تھی وہ بھی کھا لیتا ہے، لیکن ماں باپ دیکھتے ہیں ارے بیٹا اس پہ ایکسپائری ڈیٹ پڑی ہے، زہر ہی ہے. تو ویسی یہ کیفیت میری تھی. تو میرے والد صاحب بولتے تھے میرے کو دیکھ کے، بیٹا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ نازک الفاظ بے اثر. تب مجھے اب سمجھ میں آیا کہ بولنا کیا چاہ رہے تھے میرے، کہ تو معصوم ہے، جب تک کہ تو شادی نہیں کرے گا، جوان نہیں ہوگا، شادی ہوگی، تیرے بچے ہوں گے، تب جا کے تو کو عقل آئے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ تو سب کا رب العالمین باپ ہے. لہٰذا جس کے گناہ بچپنے کے ہو جاتے ہیں جانے انجانے میں، وہ گناہ نہیں ہوتے، وہ شرارتیں ہوتی ہیں، وہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ ماں باپ کے صحیح اسلام پر نہیں ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ ماں باپ صحیح اسلام پر نہیں ہو کے کیئر ٹیکنگ نہیں کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. لہٰذا یہ ساری باتیں وہ معصوم ہوتا ہے، اس کے کوئی گناہ نہیں لکھے جاتے. اس کو چاہیے کہ وہ جب علم باشعور ہو گیا، علم حاصل کر لیا ہے، تو وہ پھر وہاں سے بڑا ہوشیاری سے زندگی گزارے. لہٰذا میری بات سمجھ میں آئی بھائیوں اور بہنوں؟ سمجھ لیجئے آپ کی زندگی میں بھی ایسے کئی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کو علم ہے، فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی ریکارڈ کرتے ہیں یہ معصوم ہے، اس کو جہالت، اس کے ساتھ جہالت کی جا رہی ہے. تو ماں باپ ہوشیار ہوتے ہیں تو بچوں کو ہوشیار کر دیتے ہیں پہلے، جیسے میں نے اپنے بچوں کو ہوشیار کیا ہے. پھر بھی ہو سکتا ہے ادھر ادھر سے کوئی غلط چیزیں ان تک پہنچ رہی ہو. جیسے میری بیٹی اوپر ٹھہرتی تھی، نوریل آئی، اس کو کوئی شادی میں لے کے گئے، میرے پیشانت کے میرے شاہین ایڈوکیٹ تھے، وہ لے کر گئے. وہاں پر وہ بچی گالیاں دے رہی تھی، وہ گالیاں سیکھ کے آ گئی. غصے میں آتی جب بھی وہ گالیاں بک دیتی. مگر گالیاں ہی نہیں معلوم، مطلب گالی نہ میں دیتا ہوں، نہ میرے بچے، میری بیوی دیتی ہے، نہ میرے گھر میں کوئی گالی دیتے، یہ گالیاں کہاں سے سیکھے؟ تو اوپر ٹھہر گئی. اوپر ٹھہر کے نیچے بچے لڑ لیتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالی بکتے تھے، تو وہ گالیاں سیکھ لی بچے. پھر وہ لوگوں کو غصے میں آتے، وہ دیتے جا رہے، مارے تو بھی سدھر نہیں رہے. پھر میں پیار سے بولا، میں اس کو جب بچی شعور میں آ جائے گی تھوڑا سا تب میں بتاؤں گا. تو میں نے پورے گالی کے باتیں بتائی اس کو میڈیکل سائنس کی لینگویج میں. تب جا کے بولی کہ ارے بابا یہ تو گندی بات ہے. ہاں بیٹا نہیں دیتے، آپ دینا چاہیں گے؟ بولے نہیں بابا. تو تب بچوں کو سمجھ میں آیا تو پرہیز کر رہے ہیں. اللہ اکبر، لبیک اللہم لبیک. اے اللہ، الحمدللہ، اللہ میری دعائیں قبول کیجئے پروردگار. تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، آپ لوگوں کے ساتھ بھی بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہوں گے، تو گناہوں سے آپ لوگ پرہیز کریے. اللہ اکبر، اذانیں ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے. تو میں آپ کو جو بول رہا ہوں، جو گناہ ہو رہے ہیں، وہ ہو سکتا آپ لوگ ابھی بلوغت تک نہیں پہنچے، یعنی جوان نہیں ہوئے تو ہو رہے ہیں گناہ. اور جوانی کے بعد بھی جو گناہ ہوتے ہیں اس سے پرہیز کریں. اور اس کی پرہیزی کا سب سے بڑا آپ کو میں کی دیتا ہوں، نماز کی 5 وقتہ پابندی کریں، اپنے ماں باپ کو چپکے رہیں، ان کی اطاعت گزاری کریں، اور برے دوستوں سے بچیں، اور گندے فاحش ویڈیوز نہ دیکھیں. فون پہ بھی، فون کو بھی آپ اپنے فادر کے مدر کے نگرانی میں رکھیے. اور سمجھ رہے ہیں، یہ سارے نشان کو نوٹ کریے پلیز. فون، انٹرنیٹ وغیرہ سے آپ لوگ بڑا پرہیز نہ کریں. دیکھیں اچھی چیز، لیکن اپنے ماں باپ کو نظر میں لاتے ہوئے. ماں باپ آپ کی رپورٹ لیں، بیٹا آج کیا دیکھا آپ نے یوٹیوب پہ، بتاؤ بیٹا آپ نے کیا دیکھا آج. تو پہلے اپنے ماں باپ بھی اپنے بچوں کو آگاہ کر دیں کہ جنسی تعلقات کیا ہوتے ہیں، بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، شادی کا مطلب کیا ہے، سورہ نساء کیا مطلب ہے، پوری قرآن میں عورت مرد کے رشتے کو کیا اہمیت دی گئی ہے، یہ ساری چیزیں بتا دے. ایسا کیوں ہوتا ہے، دودھ پلانا کیا ہے، عقد کیا ہے، نکاح کیا ہے. یہ ساری باتیں اگر آپ پڑھائیں گے اپنے بچوں کو، تبھی جا کے اسے قرآن سمجھ میں آئے گا، حدیث سمجھ میں آئے گی، ورنہ وہ کبھی نہیں سمجھ پائے گا. آپ اگر پڑھائیں گے اچھے انداز میں تو وہ ہوشیار پہلے سے ہو جائے گا. نہیں تو اسے جب شیطان پڑھائے گا برے انداز میں تو وہ پورا بگڑ جائے گا، اور قرآن حدیث کی بھی اس کے پاس کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی، اور ماں باپ کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی، یہاں تک کہ وہ گندی حرکتوں کا شکار ہو جائے گا.
جس کی بیوی، اب دیکھیے میری بیوی کئی دن سے نہیں، 5 سال سے میں بنا کنوارا ہوں، لیکن میں اپنے جسم سے کوئی ناپاک حرکت نہیں کرتا، کوئی اپنی شہوت کو مٹانے کے لیے کوئی ناجائز حرکت نہیں کرتا، اپنے جسم کو، شرمگاہوں کو یعنی بری حرکتیں کچھ نہیں، قدرتی احتلام ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوچ قدرتی ہو جاتی ہے، ہفتے میں 1 بار احتلام ہو ہی جاتا ہے، کبھی 15 دن میں 2 بار ہو جاتا ہے، 3 بار ہو جاتا ہے، کبھی مہینے میں 3-4 بار ہو جاتا ہے۔ وہ خواب پڑتا ہے، اور بیوی کے بارے میں ہی، کسی دوسرے کے بارے میں نہیں، کیونکہ میں اللہ سے دعا کر کے سوتا ہوں، تو وہی جو میری اہلیہ گزری ہیں وہی نظر آتی ہیں، وہی ہو جاتا ہے احتلام، لیکن برائی نہیں، کیونکہ بری سوچ بھی نہیں، کسی کی بری تصویر بھی ذہن میں لا کے کرنا گناہ ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی بات؟ لہٰذا احتلام نیچرل ہو جاتا ہے، سمجھے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کوئی اپنے غیر فطری حرکت سے کوئی زنا کرنے چلے جائیں، یا کسی عورت مرد کے ساتھ زنا کر لیں، یا گندی حرکتیں، گندے ویڈیوز دیکھ لیتے بیٹھ جائیں۔ یہ ساری چیزیں نظر کا گناہ ہے، نظر کا زنا ہے، اور یہ جسم کا زنا نہ کریں، اپنے جسم کو خراب نہ کریں، کیونکہ جو رگ نسیں ہوتی ہے اپنے جسم کی وہ ساری خراب ہو جاتی ہیں، بلڈ سرکولیشن صحیح نہیں ہوتا، پورے رنکلز آ جاتے ہیں، اس کے اندر پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ میں تو الحمدللہ 14 بچوں کا باپ ہوں، ابھی بھی کنوارا ہوں 5 سال سے ماشاءاللہ سے، اور زنا سے دور، حرام کاری سے دور، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو اور آپ کو بھی۔ اللہ اکبر، چلیے نماز کے لیے الصلاۃ، ہاں اللہ اکبر، نماز الصلاۃ ساری برائیوں سے، بہت ساری برائیوں سے روکتی ہے، لیکن فرض ہے اسے جو ہے آپ کو پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، چھوڑنا نہیں ہے کسی قیمت پہ بھی۔